صل علی محمد محمد وعجل فرج. ذرا تصور کیجیے گا کہ آپ ایک دن میں درود کتنی مرتبہ بھیجتے ہیں, ایک دن میں کتنی مرتبہ درود بھیجتے ہیں. اچھا میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں, وہ یہ کہ بھائی اگر جیسے آپ یہ ڈاکٹر حضرات بھی بعض اوقات کہتے ہیں, آپ نے کبھی کاؤنٹ کیا اگر آپ ایک کپ کے ساتھ 2 چمچے چینی ڈال رہے ہیں تو آپ ایک سال میں کتنی چینی پی جائیں گے, ایسی باتیں کرتے ہیں. تو مثلا وہ کہتے ہیں آپ یہ مت سوچیں کہ آپ نے کتنا بڑا حلوے کا ایک پورا ڈبہ کھا لیا, نہیں, آپ یہ سوچیں جو ایک چائے میں آپ چمچہ ڈال رہے ہیں یہ کتنا ہے, تو آپ کتنے کپ چائے پئیں گے اور کتنا. میں ایک بات سوچتا تھا, میں اپنی زندگی میں درود کو کیسے پڑھاؤں, کیا ہوگا کبھی ایک دفعہ بیٹھ کے 500 درود پڑھوں گا, نہیں ہوگا. تو میں زندگی میں سوچا میں کیا کروں, تو میں 2-3 ترکیبیں سمجھ میں آئیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ظاہر آپ میں سے کوئی 10%, 15% عمل کر لیں گے, یہ ایک اسٹینڈرڈ ریشو ہے سامعین کے اندر. اور یہ بھی وجہ اس وجہ سے کہ بولنے والے نے شاید اپنے جانے ہوئے دین میں 10-15% بھی عمل کیا ہوا ہوتا ہے, اس لیے اس کے سننے والے بھی 10-15% ہی عمل کر پاتے ہیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ایک ترکیب تو مجھے سمجھ میں آئی کہ میں اپنی نماز چاہے مستحب ہو چاہے واجب ہو, ہر رکوع اور سجدے میں کم سے کم ایک درود ضرور پڑھ لوں. تو میں نے سوچا کہ بھائی اس سے کیا فائدہ ہوگا, ایک درود کتنا ٹائم لے لے گا, ایک مثلا 4 رکعت نماز میں کتنے رکوع ہوں گے, کتنے سجدے ہوں گے, ایک درود کتنا ٹائم لے لے گا. لیکن جب میں اس کو ملٹیپلائی کرتا ہوں کہ مثلا ایک دن میں کتنی رکعتیں نماز پڑھوں گا اور ہر رکعت میں 1 رکوع 2 سجدے ہوں گے, اور ہر ایک میں اگر میں مثال کے طور پر ہر رکعت میں 3 درود کم از کم پڑھ لوں تو مثال کے طور پر واجب رکعتیں اور مستحب نمازیں سب ملا کر ٹھیک ٹھاک عدد بنتا ہے. پورے سال کا لگاؤں تو وہ ٹھیک ٹھاک بن جائے گا. اچھا ظاہر ہے اس کے علاوہ جو میں اپنی زندگی میں بیچتا رہوں گا. ایک اور کام میں نے یہ سوچا کہ کوئی ایک وقت پکڑ لوں دن میں, اور میں معمولاً اذکار کے لیے جو ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں اس کے لیے کرتا ہوں ایک دفعہ بیٹھ کے اس کا وقت شمار کر لیتا ہوں, دیر کتنی لگے گی, تاکہ شیطان جب حملہ کرے کہ اس میں بہت دیر لگ رہی ہے تو میں اس کا مقابلہ کروں کہ نہیں اتنے منٹ لگے اور اتنے منٹ میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ برباد کیے, ٹھیک ہے, تو اس پہ دیر لگنا مسئلہ نہیں ہے. تو مثلا 100 مرتبہ درود اگر میں پڑھوں تھوڑا سا مناسب رفتار کے ساتھ, زیادہ سے زیادہ 4 منٹ لگیں گے, 5 منٹ لگیں گے. اچھا 100 مرتبہ درود اگر میں روزانہ پڑھ لوں تو سال میں کتنے بن جائیں گے, سبسٹینشیل اماؤنٹ ہے, اور 1-10 سال کافی زیادہ ہے, ٹھیک ہے. شاید اتنے بن جائیں کہ میں اللہ کے نبی سے کہوں کہ اللہ کے نبی میرا بھی کوئی تعلق ہے. اگر میں یہ حاصل کر پایا روزانہ 5 منٹ کے ایک عمل سے, گھاٹے کا سودا ہے, نہیں گھاٹے کا نہیں. دن کا کوئی ایک وقت نکال لیں جس میں 4 منٹ 5 منٹ درود کو دیں. یہ بھی بہت اچھا ہو کہ اس درود کو پڑھتے وقت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر کسی ایک پر یا سب پر ایک ایک کر کے توجہ بھی جاتی رہے. اچھا یہ ایک چیز ہوتی ہے نا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لطافت. ایک دفعہ وہ کام کوئی کر رہا ہوتا ہے, بھونڈے پن سے کر رہا ہوتا ہے. گاڑی چلانے میں بھی آپ نے دیکھا بعض لوگ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں ایسے بھونڈے پن سے چلا رہے ہوتے ہیں, پیچھے چلتے ہوئے بھی اس کو دعائیں دینے کا دل چاہتا ہے, اللہ اس کی ہدایت ہے. ابھی آتے ہوئے ایسے ہی ہو رہا تھا, ایک بندہ تھا میرے آگے گاڑی چلا رہا تھا, وہ آلموسٹ اس گلی کے کونے تک ساتھ آیا. میں نے کہا خدا نہ کرے ہماری درس میں نہ آ رہا ہو کہیں, خیر اللہ کا شکر ادھر ٹرن ہو گیا, اللہ کا کروں گا. اتنے بھونڈے طریقے سے گاڑی چلا رہا تھا. اب درود میں بھیجوں گا 100, معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, بعض دن بہت بھونڈے طریقے سے بھیجوں گا. شروع کب ہوگا ختم کب ہوگا پتہ نہیں. کسی دن توفیق ملے گی اچھا بھی بھیج دوں گا. اس کو اگر بھونڈے پن کا کہتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے, اس کو کہیں گے ظرافت, ایک ظرافت کے ساتھ, نزاکت کے ساتھ. اچھا اس ظرافت اور نزاکت کے حصول کے لیے اچھا ہے کہ درود بھیجتے بھیجتے کچھ سوچتا رہے. صحیح. اب یہاں ایک ریاکاری کا بہت مضبوط چانس ہے کہ میں کر بیٹھوں, اور یہ بھی چانس ہے کہ میں 2 جملے سکھا بیٹھوں, دونوں چانس ہیں. تو میں رسک لے رہا ہوں. تو مثال کے طور پر کسی دن آپ دیکھیں گے آج بھونڈے پن کا دن ہے تو تھوڑا نزاکت کے جملوں کو 2 جملے بڑھا دیں. تو مثلا اللہ کے نبی سے کہیں اللہ کے نبی آپ کا فقیر پھر آیا, ہر روز آتا ہے, ایک دفعہ پھر آیا, آپ کی مرضی رد کریں یا قبول کریں, بس شکل یا خوبصورت ہے آپ کا فقیر, چونکہ روزانہ آتا ہے, آپ کے گھر کا ماننے والا ہے. تھوڑے سے ظریفانہ جملے بڑھا دیں تاکہ تھوڑا سا دل میں ایک طبیعت میں نرمی آ جائے, احساس اپنائیت رسول خدا سے بڑھنے لگے. کسی دن سید الشہداء کا واسطہ دے دیں, کسی دن بی بی کی ذات مقدسہ کا واسطہ دے دیں, کچھ ایسا ہو کہ تعلق بڑھ جائے. کیونکہ یہ درود صرف ظاہر لقلقائی زبان نہیں ہونا چاہیے کہ صرف زبان ہل رہی ہے, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ رابطہ نصیب ہو جائے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جیسے ہم لوگ نہیں پہچان پاتے کہ بھئی قرآن کریم کیسے ظرف ماہ رمضان میں نازل ہوا, ہمیں ظرفیت کا اندازہ نہیں ہے, تو ہمیں یہ بھی نہیں اندازہ کہ اس رابطے سے جو نورانیت آنی ہے اس طرف اس کی کیفیت کیا ہے. لیکن ہے کچھ صحیح, یعنی یہ رابطہ لکڑی پتھر دیواروں سے رابطہ نہیں ہے, رابطہ ایک خود بخود بہنے والی نورانیت سے رابطہ ہے. اور ان کی تو عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی پتھر کو بھی اگر دعا دے دیتے ہیں تو حجر اسود بنا دیتے ہیں, جبکہ حجر اسود کالے پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے, لیکن ان کی دعا سے کچھ اور ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ ظرافت تھوڑا سا دکھائیں درود کے معاملے میں. اور ظاہر ہے کہ آپ دوسری عبادات میں بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ درود کا عادت بڑھ جائے. تو آج میں دیکھ رہا تھا کسی عارف سے کسی شاگرد نے پوچھا بہت ڈرتے ڈرتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, تو بقول ان کے کہ مجھے ڈر تھا کہ مجھے جا کر کہیں گے کہ انسان بنو پھر بعد میں میرے پاس آنا. تو کہنے کہ انہوں نے سر اٹھا کر مجھ سے کہا کہ 400 مرتبہ روزانہ استغفار کرو اور 140 مرتبہ روزانہ درود چہاردہ معصومین کی ذات کو بھیجنا مت بھولو. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اگر صبح آپ 100 مرتبہ, شام رات جب بھی, اور باقی نمازوں کے اذکار میں اس کو شامل کر لیں تو 140 تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. اور وہ ہر روز آپ در اہل بیت پر بھیجتے رہیں تو انشاءاللہ میری اور آپ کی ذات کا ان کی نورانیت سے کوئی رابطہ جڑ جائے گا. اور میں نے عرض کیا کہ یہ رابطہ پتھروں اور دیواروں کا رابطہ نہیں ہے, نہیں یہ رابطہ لکڑیوں اور رسیوں کا رابطہ ہے.
جس سے مرتبط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی غیر معمولی ہے، اور یہ رابطہ درود بھی خود غیر معمولی ہے، سب میں نورانیت ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ کیا دوسروں کے دعا دینے کا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ کیا کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں کہ لوگ بے لوث مجھے دعا دے دیں؟ کر سکتا ہوں، یہ ایسٹ ہے۔ ایک روایت ہے ہمارے پاس، یہ پوچھنے والے نے ایسے سوال کیا کہ مولا ہم اپنے لیے بعض اوقات ایک دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، لیکن دوسرے کے لیے مانگتے ہیں قبول ہو جاتی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جس زبان سے تم نے دوسروں کے لیے دعا مانگی ہے اس حیثیت میں گناہ نہیں ہوا، اس حیثیت میں یہ زبان معصوم ہے، خدا اس معصوم دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اپنے لیے جب دعا کرتے ہو نا تو اس حیثیت میں تم نے گناہ بھی کیے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایسٹ ہے کہ کوئی ہمیں اور آپ کو بے لوث دعا دینے لگے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر عادت ہو، لہذا نماز شب کے اندر مثال کے طور پر کم سے کم 40 مومنین کو دعا دینے کی فضیلت قرار پائی۔ آپ کے اور میرے اندر جو فلکچویشن ہے، یہ فلکچویشن بہت خطرناک ہے۔ آپ 3 مہینے میں ایک محنت کرتے ہیں، ایک جگہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر نعوذ باللہ تعالیٰ ایک فلکچویشن آتی ہے، ڈاؤن سائڈ شروع ہو جاتی ہے۔ اس خاطر روزانہ کی کچھ عبادات کا شیڈیول ایسا بنائیں جو نان کمپرومائزنگ ہو، اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں، چاہے دل چاہے چاہے دل نہ چاہے، حتیٰ جس دن دل نہیں چاہ رہا نا اس دن ضرور کیجیے گا۔ یہ وہ ڈاؤن سائڈ والا ہے، اگر آج نہیں کیا نا تو دوہرا نقصان ہونے والا ہے۔ تو وہ بنا لیں تاکہ فلکچویشن سے بچ جائیں، اور یا اوپر جائیں کم سے کم رکے رہیں، نیچے کی سمت نہ جائیں۔ اور اس سلسلے میں میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جسارتاً عرض کر رہا ہوں، آپ کے لیے شاید نہیں ہے، میرے جیسوں کے لیے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر کبھی فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، ہو گئی ہو، اس دن تعقیبات مت چھوڑیے گا۔ مثلا آپ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 4 دعائیں پڑھتے تھے، آج نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کی فجر قضا ہو گئی، اب وہ 4 دعائیں پڑھنے کا دل چاہے گا اس دن پڑھنے کی ہے، اس دن پڑھنا ہے ضرور، کیونکہ شیطان ایک محاذ پہ شکست دینے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس کی فتح کو آگے مت بڑھائیں، اپنی شکست کو اور زیادہ آگے مت بڑھائیں، یہیں بلاک کھڑا کرنا ہے، فوراً نماز کی قضا کرنی ہے، تمام تعقیبات جو روٹین میں پڑھ رہے تھے دوبارہ پڑھنی ہے، ایک ایکسٹرا بھی پڑھنی ہے اس کی کمپنسیشن میں جو نماز قضا ہوئی، صدقہ بھی دے دیں کہ خدایا یہ جو وبال آج شروع ہوا ہے اس وبال سے مجھے محفوظ کر لے۔ مبارک رمضان خداوند متعال نے فضیلت سعادت نصیب کی ہے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ دوسروں کے دلوں سے اگر کوئی ایک مخلصانہ دعا آپ کے لیے نکل آئے، بہت بڑا ایسٹ ہے، بہت بڑا ایسٹ۔ استغفار ہرگز نہ بھولیں، یہ ساری تکراری باتیں ہیں، لیکن سب اس کو انڈورس کروانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک صاحب آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے پاس پہنچے اور کہا کہ مجھے کوئی ایک عمل بتائیں جو زندگی بدل دے۔ یہ لوگ نہیں بتاتے، ایسے ادھر سے ادھر کر دیتے کہ بھئی مثلا ہر شخص کو کیا کیا بتانا ہے نہیں بتانا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یا تو آگا کچھ نہیں بتائیں گے، یا بتائیں گے تو کوئی اتنا لمبا وظیفہ بتائیں گے کہ میں نہیں کر پاؤں گا۔ تو آقا نے کہا کہ میں تم کو ایسی چیز بتاؤں گا جس سے زمین آسمان تبدیل کی جا سکتی۔ اب کہنے لگے کہ میں کھٹک گیا کہ آقا اس کا مطلب ہے کہ موڈ میں آ ہی گئے ہیں، اب کچھ بتائیں گے۔ توجہ سے ان کی طرف سننے لگا تو انہوں نے 3 دفعہ کہا استغفار استغفار استغفار۔ اگر آپ صرف قرآن کریم میں استغفار کے اوپر آیتیں نکال لیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں آقا بہجت نے استغفار 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 کہا، زندگی بدل دے گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم باموال وبنین، ہر چیز استغفار کے اندر۔ تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں، لیکن عمل میں ان باتوں کی تاثیر بے پناہ ہے، بہت زیادہ۔